هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا، آج کے درس میں انشاءاللہ اعتکاف کے بارے میں اس کے احکام و مسائل کو بیان کیا جائے گا. اعتکاف جو ہے ایک عبادت ہے جو خاص کر کے رمضان کے آخری عشرے میں آدمی یا عورت اپنے آپ کو مسجد میں قید کر لیتی ہے اور وہاں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے انہوں نے اعتکاف کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا. سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ اعتکاف کے معنی کسی بھی چیز میں منہمک ہو جانا، اپنے آپ کو کسی میں لگا دینا. کسی ایک چیز پر آدمی اپنا پورا وقت صرف کر دے، لگا دے اور اسی کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں یہ اعتکاف. عربی میں عکفہ ایک روٹ ورڈ آتا ہے جس کے معنی ہیں منہمک ہو کر کوئی کام کرنا، بالکل لگ کر کوئی کام انجام دینا. کیونکہ اعتکاف میں آدمی اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ کر کے، بیوی بچوں سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر کے، اپنے کاروبار سے بالکل الگ تھلگ کر کے مسجد میں جا کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتا ہے. اللہ کو اپنے سامنے اس طرح سے عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس میں ان دنوں میں وہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اپنے ذہن میں کوئی اور چیز نہیں لاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو وہ نیکیاں حاصل کرانے میں، اپنے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کو لکھوانے میں کامیاب ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ آخری عشرے میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، اگر وہ رات اگر کسی کو مل جائے وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اعتکاف کر کے اللہ کی عبادت کرے گا. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف علی العشر الاواخر من رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی کل مغرب کے بعد سے آخری عشرہ شروع ہوگا، کل جو ہے مغرب کے بعد سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف کرتے تھے اس کا مقصد کیا تھا؟ لیلۃ القدر پانا. لیلۃ القدر کے حصول کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. اب لیلۃ القدر کیا ہے کل معلوم پڑے گا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، وہ کل کے درس میں آئے گا. اس کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ہے حدیث میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ رمضان میں
پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، شروع کے 10 دن کا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر دوسرے عشرے میں ہے، پہلے عشرے میں نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، یعنی 20 دن، پہلے 10 دن کیا. پھر اللہ کے نبی کو وحی سے بتا دیا گیا لیلۃ القدر یہ پہلے عشرے میں نہیں ہے بلکہ دوسرے عشرے میں ہے. اللہ کے نبی نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، عشرہ یعنی 10 دن. پھر اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے کا یعنی آخر 10 دن کا اعتکاف کیا. اس کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہوگا، آخری 10 دن میں، شروع 10 دن میں نہیں، درمیان کے 10 دن میں نہیں، آخری 10 دن میں. تو اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری 10 عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے. اور انتقال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال انتقال ہونا تھا اس سے 1 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اعتکاف جو ہے یہ اصل لیلۃ القدر کے حصول کے لیے، تاکہ لیلۃ القدر اسے مل جائے اس کے لیے. اسی طرح جو میں نے ابھی حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری 10 رمضان کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی اعتکاف کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان النبی کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلا لیا. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا. اب میں نے بتا دیا اعتکاف کیا ہے، ایک عبادت ہے، خاص کر کے لیلۃ القدر کے حصول کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے. اور اعتکاف کرنے کے لیے مسجد شرط ہے، مسجد میں جا کر اعتکاف کریں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف کرتے ہو جبکہ تم مسجد میں ہوتے ہو. تو معلوم ہوا اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا. جیسے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، اسی طرح اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے. عام طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں عورتیں گھر میں ہی اعتکاف کرتے ہیں، کہیں چھوٹا سا پردہ وغیرہ ڈالتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں. دیکھیے عورتیں گھر میں رہ کے عبادت کریں، اس 10 دنوں میں تمام اپنے کاموں کو چھوڑ دیں اور خوب عبادت کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کی جتنی بھی اعمال ہو سکتے ہیں وہ عورت کرے، لیکن اسے اعتکاف نہیں کہتے. اس سے اللہ اسے بھی لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. اگر اس رات جس رات کیا لیلۃ القدر ہوا ہو اور وہ عورت عبادت میں ہو، اسے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے گا. لیکن مخصوص جگہ بنا کے اور یہ سمجھنا کہ ہم اعتکاف میں ہیں، یہ نہیں. اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، مسجد ہی میں اعتکاف ہوگا. کیوں؟ اللہ کے نبی خود مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اس کے بعد مسجد میں اعتکاف کرتی. ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے مسجد میں خیمہ لگایا رضی اللہ تعالی عنہ، تو تمام بیویوں نے بھی مسجد میں اپنا ٹینٹ، ایک خیمہ، اپنا ایک جگہ متعین کیا، یہاں ہم لوگ کیا کریں گے، اعتکاف کریں گے. اللہ کے نبی نے سب کا خیمہ نکال دیا، نکالو سب چلے جاؤ یہاں سے. کیوں؟ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں امہات المؤمنین، ان کی نیت ایسی نہیں تھی، لیکن پھر بھی دیکھا دیکھی اعتکاف نہیں کرتے ہیں، جیسے آج کل عام ٹرینڈ چلا ہوا ہے. اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ اعتکاف اصل اسی لیے کرتے ہیں آدمی اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ کرے اللہ کی عبادت کے لیے، یاد کرے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کی لذت کیا ہے، اکیلا رہ کے. ورنہ ہم لوگ سال کے 12 مہینے گھر میں ماں باپ، بیوی بچے، دوست احباب، گاڑیاں، موبائل،
ٹی وی، جو بھی دنیا کی چیزیں اس کے ساتھ لت پت ہیں، لگے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، اسی میں گھل مل چکے ہیں. جبکہ آدمی اعتکاف میں اپنے آپ کو بالکل دنیا سے الگ کرتا ہے اور اس سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کا قریب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی علامت آپ کو معلوم ہے؟ نبی ہونے کی علامت، اللہ کے نبی نبی ہیں بول کے اللہ کے نبی کو ابھی تک وہی نہیں آیا. جبریل امین آ کے انہوں نے کہا نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس سے پہلے دو چیزیں ظاہر ہوئی. اللہ کے نبی ہونے سے پہلے دو چیزیں حدیث میں آتا ہے، یہ دو چیزیں علامت تھی کہ نبی ہونے والے ہیں. کیا؟ یہ ایک الرؤیا الصادقہ، اللہ کے نبی خواب دیکھتے تھے اور اللہ کے نبی کا ہر خواب سچا ہوتا تھا. ابھی آج کوئی خواب دیکھ کے سچا ہوا تو وہ نبی نہیں ہے. یاد رکھو، لوگ ایسے بھی دنیا میں آئے اس کا غلط حدیث کا غلط مفہوم لیتے ہیں. نہیں، نبی نبوت ختم، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن اللہ کے نبی جب نبی ہو رہے تھے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے سے پہلے سچے خواب دکھائے گئے. جو بھی اللہ کے نبی خواب دیکھتے تھے صبح میں وہ خواب سچا ہوتا تھا. ایک دوسرا، وحبب الیہ الخلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا رہنا، الگ رہنا بہت محبوب ہوا. اللہ کے نبی ہمیشہ الگ رہنا چاہتے تھے، الگ تھلگ، عبادت کے لیے الگ رہنا چاہتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے غار میں، جہاں پہلا وحی نازل ہوا. کہاں؟ اس غار میں نازل ہوا. اور وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جائیے، کیا اللہ کے نبی سے ان کی محبت تھی. آج ہم لوگ نہیں چڑھ پاتے ہیں. ہم جب عمرہ گئے تھے دور سے اس طرح سے دیکھے وہ پہاڑ اور دیکھ کے الحمدللہ بول کے چلے آ گئے. اور وہ عورت ذات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنت سے جس عورت کو، آسمان سے جس عورت کو اللہ کی طرف سے سلام آیا ہو، کیا مبارک و ذات ہوگی. اللہ کے نبی کے لیے ناشتہ لے کے وہاں تک جاتی تھی. نمونہ یہ سب، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ دیا، کیا آپ اس بڑھیا عورت کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا، وہ وہی ہے جب دنیا کے تمام لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تھا اس نے مجھے سہارا دیا. کوئی ایمان نہیں لائے، وہ میرے اوپر ایمان لائی. میرے کوئی اولاد نہیں ہے سوائے حضرت خدیجہ کی. یعنی انہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب اولاد ہیں. ایک قاسم ایک بیٹے تھے، ماریہ قبطیہ جو اللہ کے نبی کے باندھی تھی، ان سے ایک بیٹے. ورنہ سب اللہ کے نبی 12 بیویاں ہیں. اللہ کے نبی کو سب بچے کس سے ہوئے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے. اس غار میں جا کے اللہ کے نبی کیا کرتی تھی؟ کھانا دیتی تھی. دیکھیے، تصور کیجیے، اگر جا نہیں پاتے یوٹیوب میں دیکھیے پہلے وہی کہاں نازل ہوئی. وہ غار کی ویڈیو آپ دیکھیے، اس کی اونچائی دیکھیے. وہ نازک بدن، کمزور عورت، لیکن اللہ کے نبی کی محبت میں وہاں تک جا کے کیا کرتی تھی؟ ناشتہ دیتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی، الگ الگ اللہ کے نبی رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ تنہائی میں اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ. بخاری کی روایت میں آتا ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ چیز ہے جس کو اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرض چیزیں یہ آدمی کرتے رہتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اس کے بعد نفل چیزیں، سنت چیزوں سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے. قریب کیوں؟ اللہ کی عبادت، تقرب حاصل ہوتا ہے. خاص کر کے اعتکاف میں اللہ کا اور زیادہ تقرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، جب نوافل کے ذریعے سے، جب سنت کے ذریعے سے، جب اعتکاف کے ذریعے سے آدمی میرا قریب بن جاتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب یہ حدیث سنیے، میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ.
سنیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی اللہ کے نبی نے کہا ہے، لیکن اللہ کی باتیں ہیں، اللہ یہ کہتا ہے بول کے اللہ کے نبی باتیں بتا رہے ہیں، اسے حدیث قدسی بولتے ہیں۔ جسے قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے نا، دوسرا ایک اللہ کا کلام ہوتا ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جبریل امین آ کے اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ یہ کہتا ہے جب وہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، آنکھ بنتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ وہی چیز دیکھے گا جو اللہ چاہتا ہے، وہ وہی چیز سنے گا جو اللہ کو پسند ہے، وہ وہی چیز پکڑے گا جو اللہ نے حلال کیا ہے، وہ پیر سے اسی جگہ جائے گا جہاں اللہ کی رضا ہے، یعنی اللہ کے مرضی کے مطابق انسان زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھو جو بھی آدمی سیدھے راستے پر آ جائے، نیک بن جائے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا چلنا، اس کا پکڑنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا سب سنت کے مطابق۔ غیبت کہیں ہو رہا ہو اٹھ کے چلا جائے گا، حرام چیزیں کہیں آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اپنے آپ کو وہاں سے کیا کرے گا، بالکل یہ کر دے گا، نکال دے گا کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ برائی کی طرف اس کو بلاؤ وہ نہیں جائے گا، وہ نیکی کی طرف جائے گا۔ گندی چیزیں اس سے پکڑنے کے لیے کہو وہ کہے گا نہیں میں پکڑوں گا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے، اب وہ وہی پکڑے گا جو اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، اب وہ وہی جائے گا جہاں جانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اب وہ وہی دیکھے گا جس کے دیکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اب وہ وہی سنے گا جس کے سننے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہ خاص کر کے کب ملے گا؟ اعتکاف میں ملے گا۔ اس لیے آخری عشرے میں آدمی کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے، اگر مسجد میں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہے تو اعتکاف کرے، شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ شوہر اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں یا والد اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں یا بھائی اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، اس صورت میں آپ لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ نہیں ہے تو آپ گھروں میں رہ کر خوب عبادت کیجیے اس 10 رات میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اپنے کمر کو باندھ دیتے، شد مئزرہ وایقظ اہلہ۔ کیا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے کمر کو بالکل باندھ دیتے، واحیا لیلہ، اور رات پوری جاگ کر اللہ کے نبی گزارتے، اور اپنے خاندان والوں کو بھی جگاتے اعتکاف کے لیے، عبادت کے لیے، کیونکہ یہ 10 دن اس میں آپ 100 روپے انویسٹ کرو آپ کو 1000 گنا ثواب ملے گا۔ آدمی کو بتا دیا جائے کہیں آپ 10,000 روپے لگا دو، اس کا 1000 گنا ریٹرن آپ کو ملے گا، تو کون لگانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ سب لوگ تیار ہیں، لیکن یہ دنیا، یہاں اللہ نے عمل کے بدلے کو کیا کیا ہے؟ پردے کے آڑ میں رکھا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا۔ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ 500 روپے اگر دیں گے تو اس کے بدلے چیز ملتا ہوا نظر آتا ہے، فون میں پے ٹی ایم کریں گے، فون پے کریں گے، اس کے بدلے ریٹرن ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی جو باتیں ہیں اس پر ہمارا ایمان اس طرح سے نہیں ہے جیسے صحابہ کا تھا۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ختم۔ اب یہ 10 دن 20 دن گزر گئے، معلوم ہی نہیں پڑا کیسے آیا کیسے چلا گیا، معلوم نہیں۔ قدر کرنے والوں نے قدر کی، نا قدرے وہیں پہ رہ گئے۔ فرشتے نے ندا لگائی، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار بڑھ آگے بڑھ، آگے بڑھ، اے گنہگار بس ابھی تو توبہ کر لے، بچ لے، اپنے آپ کو بچا۔ کرنے والے کرتے چلے گئے، لیکن جو نہ کرنے والے تھے ان کی 20 جو رمضان ہے، 20 دن ہے، وہ ایسے ہی گزر گئے جیسے نارمل زندگی گزرتا ہے۔ اب 10 بچا ہوا ہے، یہ بھی دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا۔ لیکن بہترین آدمی وہ ہے جو مرد اعتکاف کر سکتے ہیں وہ کرے، اور جو اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں گھر میں خوب عبادتیں کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی خوب کوشش کرے۔ اعتکاف دیکھیے ایسی مسجد میں کرنا چاہیے جہاں جمعہ ادا کی جاتی ہو، جمعہ جہاں ہوتا وہاں اعتکاف کرنا چاہیے۔
اگر کوئی آدمی ایسی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں علاقے میں بھی ہے ایک مسجد ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، 2 مسجدیں ہیں، وہاں اگر اعتکاف کرتا ہے جیسے ابو اللیث ہے یا توحید مسجد ہے، تو وہ جمعہ کی نماز کے لیے نیت کرے گا کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں جاؤں گا، تو اس کو جانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف ایسی جگہ پہ کرنا چاہیے جہاں سب سہولتیں ہو، جیسے پیشاب کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، نہانے کے لیے۔ اگر نہیں ہے تو وہ ایسی مسجد میں اگر اعتکاف کرتا ہے تو نیت کر لے کہ اگر مجھے پیشاب آ جائے، ٹوائلٹ آ جائے یا نہانا ضروری ہو جائے تو میں گھر جا کے نہا کے آؤں گا، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ وہ چیزیں جس کا کرنا ضروری ہے، جیسے پیشاب کیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، ٹوائلٹ آ گیا اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، غسل فرض ہو گیا، نہانا ضروری ہے نماز کے لیے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس سب کے لیے آدمی اپنے اعتکاف سے اٹھ کے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، فوراً وہ کر کے آ جائے گا، وہ کرے گا کام اور وہاں سے آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت ہے، ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ وہ بیمار کی عیادت نہ کرے۔ مسجد سے نکل کر اعتکاف میں کوئی بیمار ہے سنا تو سیدھا مسجد سے اس کے گھر چلا گیا۔ بیمار کی عیادت کرنا بڑا ثواب ہے لیکن یہ اعتکاف میں نہیں کر سکتے۔ ولا یشہد جنازۃ، کسی کے جنازے میں چلا گیا، خبر چنا کسی کا انتقال ہوا تو مسجد سے نکل کے سیدھا جنازے میں چلا گیا، نہیں۔ ولا یمس امرأۃ، عورت کو ہاتھ نہ لگائے۔ آپ کہیں سے آ رہے تھے، آپ پیشاب کے لیے گھر گئے تھے، کوئی آدمی راستے میں آتے وقت بیمار مل گیا، وہ پوچھ سکتے ہیں آپ خیریت، اچھے ہیں؟ آپ گھر میں کھانے کے لیے گئے تھے، بہتر یہ ہے کہ کھانا منگوائے، لیکن کوئی لانے والا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو کھانے کے لیے چلے گئے، یہ اعتکاف میں گنجائش ہے۔ ہمارے یہاں اس کے علم نہیں ہے، لوگ بڑا تعجب سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف سے اٹھ کر کہاں چلا جائے؟ گھر کھانے کے لیے چلا جائے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو کھانے کے لیے جا سکتا ہے، پیشاب کے لیے جا سکتا ہے، ٹوائلٹ کے لیے جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر آنے کے لیے تیار نہیں، تو ڈاکٹر شاپ کو جا کے دکھا کے فوراً آ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تعجب سے سوچتے کیا ہے بلکہ اعتکاف سے باہر آیا، بلکہ اس کی گنجائش ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن نارمل جنازے میں، نارمل کسی کے گھر میں بیمار ہے دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد له من، وہ اپنے کسی ضرورت کے لیے نہیں نکلے گا مگر وہ کہ جو کرنا ہی ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں میں نے بتا دیا، پیشاب، ٹوائلٹ، اسی طرح سے کیا ہے غسل فرض ہو گیا، اسی طرح سے کیا ہے کھانا لانے والا کھانا لے کے نہیں آیا، ویٹ کرتے کرتے وقت ہو گیا، پھر جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس نے اگر نیت کی تھی، کسی کے باپ بیمار تھے، کسی کے ماں بیمار تھی، کسی کے چچا بیمار تھے، یہ نیت کی کہ اگر انتقال ہوا تو میں جاؤں گا، تو اس کی گنجائش بھی ہے اگر وہ نیت کر لے۔ ورنہ عام بیمار کی عیادت کے لیے، عام اسی طرح سے کیا کرنے کے لیے جنازے میں کسی کے شریک نہیں ہوگا۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والا کل شام مغرب میں ہی مسجد میں پہنچ جائے گا، اور پرسوں صبح فجر کے بعد سے جو اپنا جگہ ہے، اپنا ایک الگ جگہ ہوتا ہے، وہاں انہوں نے اپنا چیز وغیرہ رکھا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی چھوٹا سا انہوں نے ایک پردہ وغیرہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ رہ کر عبادت کرے گا۔ اور آج کل بچے بہت اعتکاف کے لیے پوچھتے ہیں، ان کو اجازت نہیں دینا چاہیے۔ بہت سارے بچے اعتکاف کے لیے پوچھتے ہیں، کیوں؟ اگر والد ہیں، اگر بڑے بھائی ہیں، اگر کوئی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہاں جاتے ہیں سب لوگ بیٹھ کے باتیں، سب لوگ بیٹھ کے دنیاوی باتیں، گپ شپ، یہ ثواب کے بدلے عذاب ملے گا۔ اسی لیے آپ کے اندر کرنے کی طاقت ہے تو کیجئے، اگر نہیں ہے تو آپ اپنے اعتبار سے جہاں ہیں وہاں رہ کے عبادت کیجئے۔ اکثر بچے پوچھتے ہیں، اور بچوں کا ایک ٹیم بن جاتا ہے، نہ تراویح پڑھنے دیتے ہیں، نہ قیام اللیل پڑھنے دیتے ہیں، نہ قرآن پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے دیتے ہیں۔ گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اعتکاف میں ہیں۔ جب بچے اتنے قابل ہو جائیں تب ان کو اعتکاف کی اجازت دیجیے۔ ہاں کوئی ذمہ دار ہے، کوئی ہے وہاں پہ جو ان کو دیکھنے والے ہیں، تو پھر بچوں کو اجازت دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کو عام حالتوں میں اعتکاف کے لیے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنے بڑے نہیں بنے، اتنے میچور نہیں بنے، ان کا اتنا عقل نہیں بنا ہے کہ وہ صحیح غلط سمجھ سکے، ورنہ ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرا دوست آ رہا ہے تو میں بھی جاؤں گا،
وہ آ رہے تھے ہم بھی جائیں گے. اور یہ بڑے بھی کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے میں بھی بیٹھ رہا ہوں. اعتکاف اس کے لیے نہیں ہوتا ہے, وہ عورت جا رہی ہے تو میں بھی جا رہا ہوں, تم کر رہی ہو تو میں بھی جاؤں گی, اس کے لیے نہیں. اعتکاف اللہ کی عبادت ہے. یہاں پہ بھی ریاکاری ہو رہا ہے. یہ کس کے لیے؟ اس کے لیے, وہ تھی تو میں تھی. یہ ریاکاری ہے, یہ دکھلاوا ہے. اس لیے اعتکاف کرنے والے ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. بغیر عذر کے اعتکاف سے نہ نکلے. عورت وغیرہ مسجد میں اگر ہے, اس کو حیض کا خون آ جائے یا نفاس کا خون آ جائے تو فوراً اعتکاف ٹوٹ جائے گا, وہ واپس گھر آئے گی. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں خود عبادت کرتے تھے. اور بہت سارا چیز, یہ غلطی یہ ہوتی ہے, ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھ کے اکثر مسجدوں میں بیانات ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس کو اچھی طرح سے, بیانات. ہر طاق رات میں بیان. اب 21 آ رہا ہے, بیان کتنے بجے؟ بیان 10 بجے تراویح ہوتی ہے, 11 بجے بیان شروع ہوتا ہے. کتنے مقرر؟ 4 مقرر تقریر کرنے والے, 2 بجے تک بیان. دیکھو طاق راتیں بیان سننے کے لیے نہیں ہے, یاد رکھو, اچھی طرح یاد رکھو. طاق راتیں بیان سننے کے لیے نہیں ہے, آخری عشرہ بیان سننے کے لیے نہیں ہے. آخری عشرہ عبادت کے لیے ہے. ہم لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ بیان تقریر یہ سب انسان کی اصلاح کے لیے, اس کا بڑا ثواب ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن آخری عشرے میں عبادت, قرآن جتنا پڑھ سکے یہ عبادت, نماز جتنا پڑھ سکے یہ عبادت, درود جتنا اللہ کے نبی کے پر بھیج سکے یہ عبادت, استغفار جتنا کر سکے یہ عبادت. اس لیے اعتکاف میں ہو, مسجد میں ہو, اپنے آپ کو الگ کیجیے. ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ لیے, بہت عبادت کر لیے تھے, بس ہو گیا. اب نارمل بیٹھنے کے مقابلے میں کہیں تقریر بیان ہو رہی تو وہاں بیٹھ گئے. اس کے بعد فوراً آ کے قرآن کی تلاوت, جتنا ہو سکے قرآن پڑھیے, جتنا ہو سکے نفل عبادت. نمازیں پڑھ کے تھک گئے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, استغفار, درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن کی تلاوت, یہ کیجئے. یہ اصل عبادت ہے. ورنہ اکثر مسجدوں میں 2:30-3 بجے تک تقریریں, اور ایسا بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے, وہ تقریریں دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اور لوگ سمجھتے ہیں میں جاگ کے آ گیا مجھے اعتکاف کا ثواب مل گیا. کوئی ثواب نہیں اس کا. اعتکاف میں اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ نمازوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, اور انسان اللہ کے نبی پہ درود پڑھتا ہے, استغفار کرتا ہے, ان سب چیزوں سے عبادت ہوتی ہے. یہ اصل چیز ہے. تو اس کا خیال رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کیا ہے اس اعتبار سے اگر آدمی اعتکاف کرے گا, اور عورت اگر چاہے اس کے لیے انتظام ہو تو اس صورت میں اگر کرے گی, ورنہ اپنے گھروں میں رہ کے عبادت کیجیے. اگر کوئی ایسا موقع نہیں ہے تو اپنے گھروں میں رہیے, آرام سے عبادت کیجیے, ثواب آپ کو بھی ملے گا. لیکن بتایا نا یہ چیزیں فالو کرنا ہے. خوب قرآن پڑھیے, نیت کیجیے قرآن آپ کیا کریں گے, پڑھیں گے, ایک 10 پارہ کمپلیٹ کریں گے, ریس نہیں, تجوید کے ساتھ, سوچ سمجھ کر آرام سے. 10 قرآن ختم کرنا, میری بات سنیے, ایک عورتوں میں جذبہ ہوتا ہے 10 قرآن ختم کرنا رمضان میں, اور 10 پارے تجوید کے ساتھ پڑھنا. تو یہ 10 پارے تجوید کے ساتھ پڑھنا جو ہے اس کا ثواب زیادہ ہے آپ کے 10 قرآن ختم کرنے سے. میں 10 کی جگہ 100 بھی بول سکتا ہوں. اور ہمارے یہاں کیا جو شرط ہے, خالی انگلی پھیرتے جاتے پڑھتے جاتے, کیا پڑھا نہ اس کو معلوم ہے نہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ کوئی اعتبار نہیں. ایک پارہ پڑھیے, تجوید کے ساتھ پڑھیے, اچھی طرح پڑھیے, سوچ سمجھ کے, اس کا آپ کو فائدہ ملے گا. 2 رکعت نماز پورے خشوع خضوع کے ساتھ جو میں نے بتایا اس اعتبار سے 4 رکعت پڑھیے. 4 رکعت کے مقابلے میں آپ 25 رکعت 30 رکعت پڑھ رہے ہیں, اس نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے نہ کوئی دعا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. فویل للمصلین, بربادی ہے, ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں پر. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو نماز میں کیا کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں. سستی کیا ہے؟ نہ رکوع کیا صحیح سے, نہ سجدہ کیا صحیح سے, نہ دعائیں پڑھی صحیح سے, کچھ بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ نماز میں غفلت ہے. کوئی بھی کام دین کا اس کا کوالٹی چاہیے, کوانٹیٹی نہیں. ہم لوگ کوانٹیٹی دیکھتے ہیں, 10 قرآن ختم کیا, اتنا آپ نے رکعت نماز پڑھی, نہیں. بلکہ کوالٹی چاہیے, آپ نے کتنے اچھے انداز سے ادا کیا وہ اللہ دیکھتا ہے.
تو اس لیے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے۔ بس اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ جو بھی اعتکاف کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ تفصیلی باتیں آ چکی ہے، اس سے پہلے بھی درس میں تفصیلی باتیں اعتکاف کی آ چکی تھی، اب میں نے مناسب سمجھا کہ تاکہ لوگوں کو کل اعتکاف کرنے والے ہیں اور بعد میں جو آدمی ایک مدت پہلے بات سنتا ہے اور جو اب سنتا ہے جو کل ہونا ہے، تو اس میں انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بات کو بار بار دہراؤ اور اس کو ریپیٹ کرو، اس سے مومنوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اور اس سے زیادہ نفع ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اس آخری عشرے کی قدر کر سکیں، اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، اس کی قدر کرنا، اور اسی طرح سے اس میں اپنے گناہوں کو معاف کرا کے آئندہ مہینے میں ہم لوگ کیا ہونا شامل ہونا، یہ آدمی کے لیے ضروری ہے۔ کوئی ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، ایک منٹ، کیا پوچھ رہے ہیں؟ مولانا روزے کی حالت میں حالت حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹے گا یا روزے کو مکمل کرنا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اذان سے صرف 50 سیکنڈ پہلے، کتنا بول رہا ہوں، 1 منٹ بھی نہیں بول رہا ہوں، 50 سیکنڈ پہلے بھی حیض کا خون شروع ہو گیا، وہ روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کی قضا آپ کو کرنی ہے۔ مغرب کا اذان ہونا تھا، 1 منٹ نہیں 50 سیکنڈ باقی تھا اور عورت کو حیض کا خون شروع ہو گیا، تو وہ روزہ فوراً وہاں پہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا آپ پر لازم ہے، اس کو آپ کو قضا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔